انتہائی ادب کے ساتھ خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب سے تشریف لائے اور اپنے نواز حسنہ سے میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت محفل میں اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وعترتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ وازواجکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ وازواجکہ یا خاتم النبیین. اسٹیج پر تشریف فرما تعظیم و قدر کے لائق سادات کرام، علماء اہل سنت، صوفیاء مشائخ اور میرے محسن و مشفق حضرت قبلہ پیر سید شفقت علی گیلانی صاحب کے سنگ آج کی اس تقریب سعید کے انعقاد میں دامے درمے سخنے قدمے حصہ لینے والے بلند نصیب بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کی زمین پر اس ٹھنڈی رات میں پلاٹ کا گونچا ہوئے بچھنی وہاں میں سارا دور لکھتے ہوئے جس ہمت اور اس دلیری اور اس جذبے کے ساتھ آپ اپنی دیر سے خوش بیٹھیں، اللہ رب العالمین آپ کو موت، برزخ اور حشر کی ساری خوشیاں عطا فرمائے. وقت کافی بیت چکا ہے اور آہستہ آہستہ کنات نے بھی ٹپکنا شروع کر دیا ہے. اور یہ جدر جدر ٹپکے گی، لوگ ادھر ادھر سے بڑھتے جائیں گے، توجہ پھر منقسم ہوتی چلی جائے گی. مجھے حضرت قبلہ شاہ جی نے ایک خاص عنوان کے حوالے سے کچھ پیش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا. میں نے عرض بھی کیا تھا کہ میری 100% کوشش ہوگی کہ اس میں کچھ تیاری کر کے حاضر ہوں، لیکن وقت نہیں ملا. اللہ قبول فرمائے. حسن نیت کے ساتھ آج کی یہ چوتھی نشست ہے جس میں حاضر ہو رہا ہوں. تو میری عادت ہے کہ جس بات پر مجھے شرعی صدر حاصل نہ ہو میں وہ بیان کرنے سے کتراتا رہتا ہوں. میں آپ کے حکم کی منوان تعمیل سے قاصر ہوں اور آپ سے معذرت خواہ ہوں. اس پہ اگر حاضری ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا یہ حکم سر تسلیم خم کچھ وقت بھی نکال لیں گے، کچھ کتابیں بھی کھول لیں گے. میں اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وقت، موسم اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں ہمیں گفتگو سمیٹنی پڑے وہاں سننے والوں کو یہ بات محسوس ہو کہ گل پوری ہو گئی. اور اس میں کچھ شاہ جی قبلہ
جس مقصد کے تحت مجھے ڈیوٹی سونپنا چاہ رہے تھے اس میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کو مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ برے صغیر پاک و ہند میں ایک بڑی معتبر شخصیت گزری ہے جن پر تمام مسالک کے علماء اور صاحبان علم کا ان کی شخصیت کے مستند اور معتبر ہونے پر اتفاق ہے، اور ان کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ جو حدیث پاک میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس حدیث پاک کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو 41 راتیں مسلسل پڑھا، روزانہ نماز عشاء کے بعد جب تنہائی ہوتی، سناٹا ہوتا، احباب سو جاتے اور میں اکیلا بیٹھ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھتا رہتا۔ فرماتے ہیں 41 دن کے بعد میرے پروردگار جل جلالہ نے میرے دل میں تبدیلی پیدا فرمائی اور مجھے اس حدیث کا جو مفہوم سمجھ آیا، مزید 41 دن میں نے اس پہ عمل کیا اور میرے رب نے میرے لیے قربت کا دروازہ کھول دیا۔ کیونکہ قوم ساری طرح ڈنڈے نو دیکھ رہی ہے، وہ کدے دے جا ایڈا بڑا بندہ انہوں نے نہیں لڑانا۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے ساڑھے بس۔ میں بالکل توڑے تے الزام نہیں لایا، اور میں توڑے تے الزام لاڑ نہیں آیا، توڑے تے جڑے الزامات نے انہوں رفع کرنا ہے۔ اس نے کہا بھائی نہیں ہونے میں اگلے مطلب والا ہے، یہ بڑا رولا ہے۔ میں تو پہلے آکر بھائی تم مجھے تجھے چوسی ہوتے رولا پیسے ایسا نہیں پڑھ لگے بندے تو تک نہیں بہ کے چٹی توڑے نال نہیں رہ کے چٹی۔ کل توجہ نال سنو، میں حدیث شروع ہی کی ہے، حدیث ہے بھی مختصر، تبصرہ بھی مختصر کروں گا اس واسطے کہ حالات کو پامپ لینا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں نے 41 راتیں تنہائی میں اس حدیث کے الفاظ پر، اس کے معنی پر، اس کے ترجمے پر غور۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے اندر راز کیا ہے۔ فرماتے ہیں 41 دن کی محنت کے بعد میرے رب نے میرے دل کی دنیا بدلی اور مجھے فراست باطنیہ کا نور ملا، اور اس فراست کی روشنی میں نے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا، اور اگلے 41 دن اس مفہوم پر جب میں نے عمل کیا تو مزید 41 دن کے بعد میرے پروردگار نے میرے لیے قربت کا دروازہ کھول دیا۔ حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، الناس کلہم اموات، تمام کے تمام انسان بیکار ہیں۔ یہاں اموات کا معنی یہ نہیں کہ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے تو پھر ان کی جنازہ پڑی جائے گی اور ان کو قبروں تک پہنچائے گا، یہ موت نہ۔ یہاں موت کا معنی ہے کسی چیز کا اپنا کام چھوڑ دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے موت کے لفظ کو تقریباً 11 مختلف معنی میں استعمال کیا ہے، جس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوئی چیز ہو لیکن وہ کام نہ کرے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ کرسی ہے لیکن اس پہ بیٹھا نہیں جا سکتا، اب یہ کرسی مری ہوئی۔ بندہ ہے لیکن اس کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی، یہ بندہ مرا ہوا۔ درخت ہے اس کے سائے میں بیٹھا نہیں جا سکتا، یہ درخت بیکار ہے اور مرا ہوا۔ الناس کلہم اموات، انسان سبھی کے سبھی بیکار ہیں۔
اور یہی بات احکم الحاکمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، یہاں انسان بیکار ہے، حدیث کے الفاظ، قرآن کہتا ہے انسان نقصان میں ہے، یا پروردگار انسان نقصان میں ہے تو بچے گا کیسے؟ اور یا رسول اللہ اگر انسان بیکار ہے اور ہے اب خود مر نہیں سکتا، جان چھڑا نہیں سکتا، تو پھر یہ کارآمد کیسے ہوگا؟ فرمایا ان انسانوں کی بھیڑ میں اور انسانوں کے اس رش میں کارآمد وہ ہے الا العالمون، جس کے پاس ہے علم کا نور۔ کس چیز کا نور؟ علم کا نور۔ اب علم کے معنی کیا کیے ہمارے اسلاف نے؟ میں اور آپ علم کا مفہوم ایک الگ سے لیتے ہیں، کوئی بھی ایک مضمون متعین کر دیا جائے، اس سے منسلک نصاب کو پڑھ لیا جائے، پھر اس نصاب پر امتحان دے دیا جائے، ڈگری یا سند مل جائے، بندہ صاحب علم ہے اور بندہ پڑھا لکھا ہے۔ نہیں، علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ بتائیے حضور کے عالم کون ہوتا ہے، علم والا کسے کہتے ہیں؟ تو علامہ عینی رحمت نے فرمایا کہ علم والا وہ ہوتا ہے کہ جو 3 چیزیں جانتا ہو۔ کتنی چیزیں؟ یہ عالم ہونے کے لیے سند اور ڈگری کا ہونا یہ 1 صدی پہلے کی بات ہے، 1 صدی پہلے کی بات، 1 صدی پہلے کی بات۔ اور اگر آپ میری اس جملے سے اتفاق فرمائیں، جب سے علم ڈگریوں کا محتاج ہوا، علم فتنے اور فساد کا باعث بن گیا۔ جب علم ڈگریوں میں نہ تھا بلکہ علم کلیجوں میں ہوتا تھا تو علم ہی نور ہوتا تھا اور فائدہ پہنچاتا تھا۔ توجہ چاہیے۔ علامہ عینی سے پوچھا گیا حضور عالم کون ہوتا ہے؟ من العالم، عالم ہے کون؟ فرمایا جو 3 چیزیں جانتا ہو۔ آپ دل سے میری بات سنیں گے تو انشاءاللہ شاہ جی کا یہ خیال پاکیزہ پورا ہو جائے گا کہ کوئی آیا ہے تو دل پاک کر کے جائے گا۔ فرمایا جو 3 چیزیں جانتا ہے۔ حضور کون سی؟ فرمایا جس شخص کو اپنے رسول کے قول کی خبر ہو، جس شخص کو اپنے نبی کے اعمال کی خبر ہو، اور جس شخص کو اپنے نبی کے احوال کی خبر ہو، وہ علم والا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کس موقع پر کن حالات کے پیش نظر کیسے ماحول میں کیا کہا، میں توجہ چاہوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کب کیسے ماحول میں کن حالات کے پیش نظر کیا فرمایا، یہ بات جسے پتا چل گئی وہ عالم۔ کہاں میرے نبی نے مسکرا کے بات کی اور کیوں مسکرا؟ کہاں میرے نبی کو غصہ آیا اور کیوں
مچل کے کہو سبحان اللہ۔ میں بیٹھ کے اتنا تھک گیا تھا کہ مزید مجھے بیٹھنے کو میری کمر نہیں مانتی تھی، اب کھڑا ہو کے بھی تھک گیا، اب بیٹھنے جگہ بھی نہیں رہا، اسی طرح کہ تھکنا ہی نہیں سکتا کہ تمہیں خزاں اونچا ہو جانا۔ آج تو میں کھلوتا ہے پھر کو گزارا چلتا پیا، لہذا جڑا ہوئے جڑا پیڑا ہی نبھا جائے۔ تو سب تمبو کی چوندا پیا ہی پریشانی نہ کرو، سارا تمبو ادھر شفٹ کر دے چوندا ایسی میں نہیں ہلنے لگا۔ تو سب تھوڑا جا توجہ فرماؤ، صاحب حال کون ہوتا ہے؟ کسی شخص نے سیدنا شیخ مفتی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی سے پوچھا، حضور یہ آپ صوفی لوگ حال کی بات کرتے ہو، یہ مولوی لوگ کال کی بات کرتے ہیں اور حال و کال کا جھگڑا ہے، اتنا تو بتا سونے یہ صاحب حال ہوتا کون ہے؟ فرمایا صاحب حال وہ ہوتا ہے جس کی دھڑکنوں میں کملی والا آباد ہو جائے۔ بندہ کوئی میرے مٹھا سی بے خبرہ جیا سی کہنا سرکار گل پوری سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا خدا کی زمین پر جتنے انسان آئے وہ 3 زمانوں کی قید میں بندے ہوئے، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی، حال، مستقبل۔ جب تک میں اس جلسہ گاہ میں پہنچا نہیں تھا میری زندگی کی وہ گھڑیاں میرا ماضی تھی، جب میں یہاں کے بیٹھ گیا اب میرا حال چل رہا ہے، جب میں اس جلسہ گاہ سے نکلوں گا میرا مستقبل شروع ہو جائے گا۔ عالم ارفان میں میری روح رہی، وہ میرا ماضی ہے، عالم دنیا میں میں کھڑا ہوں یہ میرا حال ہے، خبر میرا انتظار کر رہی ہے وہ میرا مستقبل ہے۔ شیخ اکبر علیہ رحمت نے فرمایا خدا کی زمین پہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو ان 3 زمانوں میں سے کسی ایک سے بھی جان چھڑا سکے۔ ماضی، حال، مستقبل، ماضی، حال، مستقبل، تھا، ہے، ہوگا۔ مچل کے کہو سبحان اللہ۔ شیخ اکبر نے فرمایا یہ صرف آمنہ کے لال احمد مختار، ہم بے کسوں کے غمگسار، ہم غریبوں کے لجپال، ہم گناہگاروں کے شفیع، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے سہاروں کے سہارا، ہم بے چاروں کے چارہ، ساری کائنات کے والی و مددگار محمد عربی کی شان ہے کہ میرے نبی کا ماضی بھی نہیں پتا چل سکا، مستقبل کی خبر بھی کوئی نہیں، حال ہی حال چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک آکے ایتھے میں چوم دیا نا بھئی یہ 2 گھنٹے بعد یا میں جان سکتا یا میرے پٹھے جان سکتا، کل میں میرے جانا ہے تے انہاں زندگی پہلی باری میں بلایا جتھے میں جانا ہے، انہاں نے یہ خیال ہے کہ مولوی پنڈیوں بلایا ایک باری شعر پڑھ سی تے پتہ نہیں مسیح نہیں چھاپ بھی اڑ ویسے ایسی ڈاڈی تے نازاں دی قوم دے نال ساڈا نصیب والا لکھے جد اپنے ہی یاد ہے۔ خدا کی کائنات میں صرف رسول اللہ علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کے ماضی کی خبر نہیں مل سکی، مستقبل کا کوئی اشارہ بھی نہیں مل رہا، حال ہی حال ہے۔ میں ایک مثال پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن نازل بعد میں ہوا، نازل اس وقت ہوا جب میرے پاک نبی کو ختم نبوت کا اعلان کرنے کی اجازت ملی، اور جب ختم نبوت کے بعد امت تشکیل میں آئی اور امت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا، میرے نبی نے سیکھا بہت پہلے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ مسکرا کے سبحان اللہ نہ لے کے بدے دکھ دور نہ ہونے تو کی دھوڑا مسکرا کے سبحان اللہ۔ قرآن کو میرے پاک نبی ان کو اللہ رب العالمین نے ساری خدائی کے پیدا کرنے سے پہلے سکھایا ہے۔
اچھا جب میرے رب نے نبی پاک کو خدائی کی تخلیق سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، کملی والے ہیں اور رب العالمین، اور رب العالمین سکھا رہا ہے اور ہمارے آقا سیکھ رہے ہیں، رب العالمین پڑھا رہا ہے اور ہمارے آقا پڑھ رہے ہیں، اور وہ دن جب میرے پروردگار نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتے ہوئے اس پورے قرآن میں 332 مرتبہ ایک کلمہ جو ہے وہ میرے رسول کو کے لیے استعمال ہوا ہے، کل اے جنہا لفظ کل ایک امر حکم اس نے اپنی بولی میں ترجمہ پڑھسی اے ہون بولو، تسی مولوی دی تقریر سمجھ آ بڑی گل ہے، شاہ جی تو میرے کو ولی والی تقریر سن سکتے خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ میرے حضور کفن پہن چکے، کپڑے مبارک بن گئے، سرکار ظاہری نظروں سے ادھر ہو گئے، کل کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ کون بولو، کون بولو، میرے نبی بولے تھے آدم بولے تھے، ابراہیم بولے تھے، نوح بولے تھے، خلیل اسماعیل بولے تھے، موسیٰ بولے تھے، عیسیٰ بولے تھے علیہم الصلاۃ والسلام، اور جو بولے تھے ان کے اس بول کو میرے رب نے، اس قول کو میرے رب نے ماضی کے زمانے میں بیان فرمائے، اذ قال آدم، اذ قال ابراہیم، اذ قال موسیٰ، اذ قال عیسیٰ، اذ قال نوح، جب فرمایا تھا فلاں نے، فرمایا تھا فلاں نے، فرمایا تھا فلاں نے، کملی والے تیرے بارے میں کل ہی کا امر جاری ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت مصطفیٰ۔ کل کے دن کل کا کیا معنی ہوگا؟ اس سے اگلے دن کل کا کیا معنی ہوگا؟ ایک کل میرے نبی دی تقریر دا نام ہے، ایک کل میرے نبی دے خطبے دا نام ہے۔ جس نبی دی تقریر جاری ہے وہ آپ کتنے چلا گیا؟ اے مولوی تے نہیں کیوں ہے؟ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں آیا، میں جو کچھ آیا تو کیا مان کر دے ہوگے میں اگر کل بیمار ہو جاؤں تو میں خوش زبردستی بیمار ہوں، بیمار کرنا رب ہے، میں بیماری میں بھی نکل جانا۔ اس واسطے کہ اگر میں بیماری وچ کسی جنازے میں جا سکنا، بچہ بیمار ہوگا تو سرانے ساری رات نہیں کھلو سکنا، پھر بیماری وچ نبی دے میلاد پہ میں چلے جانا چاہیے، بیماری وچ سالے دا فون آوے تو میں نس سکنا، سارے ہوئی غلامت میں پھر بھاج سکنا، پھر بیماری وچ بھی اگر کملیت دے غلام بلان تو مول صاحب توڑ جانا چاہیے۔ کمال ہے جناب، اتھے کو ووٹاں دا تو مسئلہ ہی نہیں، اتھے تو مسئلہ وفا دا۔ ہائے رنگتے کتنی چڑھی، رنگ تمہارا لے کر، رنگتے
کے سینے میں ڈیرا لگا لے. پھر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ نبی کی صاحب حال کی موٹی پہچان میں آپ کو بتا دوں. کپڑے جس طرح کے مرضی پہنے, گلیا جیسا مت لیا ہو, شکل بندے سے پترا لیا ہو, آگے کسی کمیز کے چولا نہیں دیکھا. میں صاحب حال کی پہچان بتا ملنگ ٹیپ کی کسی مخلوق سے نہ میں کل متفق تھا نہ متفق ہوں, آئندہ اتفاق کرنے کے لیے تھے آپ. میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے اتنا پیشہ ملنگ نام کی کسی چیز کا میں جس شریعت میں عمل کرتا ہوں اس میں کسی چیز کو میں نہیں مانتا. اس میں سالک ہے, مجذوب ہے. ملنگ ٹیپ کی کسی چیز بھی میرے کو کم از کم گنجائش کوئی نہیں. میں عرض کر رہا ہوں بھائی صاحب ہاتھ کی پہچان کے لئے تو جوں دے نیڑے لگے تیرو کملی والا یاد آ جاتا ہے. تجربہ کر لے دو چار صاحب حال کو میں تو لے جاؤں, چاہے وہ قبر بیچنے یا قبروں پار لے, میں تو لے چلنا ایک آلے میں کہ ٹرائی کرنا جائیں وہ بیٹا جو اسٹامپ لکھوا کے اپنے والد کے پاس آئے, ابا جی سین کرو نا, اس کو بھی جائیداد مل جاتی ہے. اور جو باپ سے سائن نہ کروائے ابا فوت ہو جائے حصہ اس کو بھی مل جاتا ہے. لیکن سائن کرانے والے کو کمینہ کہتے ہیں, سائن بغیر اعتماد کرنے والے کو شریف کہتے ہیں. کمینوں کی کہیں گنجائش نہیں ہوتی. اللہ کے ولیوں کو ٹیسٹ کرو تو رب کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے, اور اللہ کے ولیوں سے پیار کرو تو رب کی محبت جوش میں آ جاتی ہے. میں صاحب حال کی علامت بتا رہا ہوں, جو آپ قریب ہوتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ, آپ کے دل کی دنیا بدلتی جائے, دل میں مدینے والا آتا جائے. اور پھر اس سے پہلے کہ آپ کی اس کی ملاقات ہو, آپ کی اس کی زیارت ہو, آپ کی آنکھیں بہیں گی اور گرتے ہوئے سائیں آنکھوں گوا دیں گے کہ تو کسی صاحب حال کے قریب آ گیا. فوراً نامی سونگوں کی خوشبو تروں آ جاتی ہے. یہ ہوتے ہیں صاحبان حال, جن کے بارے میں حضرت رومی نے کہا تھا کہ کاملہ. اور آج کل دے میرے ورگے خطیب پاکستان جتنے بھی انسان جاستے تھے بڑی عبرت کی گل ہے. اصل صرف سیڈی دے چکر پہ سیڈی بن جائے, سیڈی بن جائے. اور آج بھی میریاں سیڈیاں زیادہ نے, میرے عزت دینا لے کٹ نے. تو جناب بابے دی سیڈی کے کہ کیسے بھی نہیں سی بنی, وہ کمرہ میں چلے گئے, صدیاں بیت گئی ہیں, انہوں نے عزت آج بھی زیادہ ہے. اشتہار میرے زیادہ ہو گئے, عزت بابے دی زیادہ ہے. میڈیا تو میں چھایا, عزت بابے دی زیادہ ہے. سیڈیاں میریاں بڑی ہیں, اخباروں میں چلے آندا, عزت بابے دی زیادہ ہے. مسئلہ سمجھ کیے, مسئلہ پبلسٹی کا نہیں, مسئلہ مدینے والے کے بوئے پر قبول ہونے کا. کاملہ باگزار مرد حال شو, اور پیش مرد کامل پامال شو. بیکار نہیں رہے گا, کارآمد ہو جائے گا. اور عالم وہ ہوتا ہے جسے اپنے نبی کے اقوال کا علم ہو, اپنے نبی کے افعال کا علم ہو, اور اپنے محبوب کے افعال کا علم ہو. میں یہاں ان حضرات کی دعاؤں کے صدقے آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ شخص عالم ہے کہ جو مصلی بچھائے اور نماز رب کی شروع کرے, اور نماز پڑھتے ہوئے اسے خبر جائے کہ دروازے پہ کوئی ضرورت مند آیا ہے, اور وہ اپنی نماز جلدی پڑھے, نماز میں جلدی کرے. توجہ, نماز میں جلدی کرے, اور نماز جتنی جو شروع کی تھی اس کو جلدی پورا کر کے باقی نماز کو روک کر پہلے دروازے پہ آنے والے ضرورت مند کی ضرورت کا پوچھے.
یہ شخص عالم ہے اس لیے کہ ان حالات میں میرے پاک نبی نے ایسے ہی کیا ہے. جب باہر کوئی کنٹی مارے اللہ دے نام دا سوال ہے کہ اندر زندگی کو کب سور کا تمہار نہ پڑے تو سب نہیں سمجھنا پاؤں میں ایک گھنٹہ ہو گیا نماز ہی مکدی گئی. یہ عالم نہیں، یہ جاہل ہے. میرے پاک نبی نے ایک شخص کو دیکھا جوتیاں نہیں تھی پاؤں میں. میرے پاک نبی کی رحمت جوش میں نہ غریب ہے نہ کہاں چلا بلا پیسہ بنکنج نہیں سوچ رہے لوگ بولے جرا کے دبا چنگے بلے پیسے نہ میں جوتیاں کیوں نہیں پائی. حضور عادت ہے میں ادھر لگیا پھرنا فرمایا یہ میری عادت نہیں. میری عادت نہیں، میری عادت ہے کہ میں جتیاں گھنٹ تے لینا پھر بھی میری عزت وچ فرق نہیں پیندا تے اپنی بکریاں نوں خود چو تے لینا پھر بھی میری شان وچ فرق نہیں پیندا تے 5 7 6 اپنی ازواج دے اپنے قریب گھر وچ ہون دے باوجود پانی خود پا کے پی لینا پھر بھی میری مردانگی تے عزت وچ فرق نہیں پیندا. لیکن میں ننگے پیر نہیں ٹردا، جتیاں میں پا کے ٹرنا تے جتی پا کے ٹر اے کرامت دی گل ہے تے اے میری سنت. انہاں تلیاں نہ سار جے سار نہیں تے اللہ اودیاں سرباں نال چلے جے دا سب سار. جے سار نہیں تے میری سنت دے نور نال دل دی دعوت سار سار سار. یہ تلیاں کیوں سارنے والے جسد کا علیہ کا حق تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے. اگر تیرے پاس پیسے نہیں تو کملی والے تجھے جوتیاں لے لیتے ہیں، تجھے جوتیاں پہنا کے بھیجیں گے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الناس کلهم ساری یہ رشتے چیز یہ بیکار ہے. بدل بدل چڑیا جال نہیں، راستہ نہیں، فٹ پاتھ خالی نہیں، سڑکاں خالی نہیں، گلیاں خالی نہیں، موڑ خالی نہیں، چوک خالی نہیں، راچی راچی رنگ و رنگ جناب والا بازار میں رنگ و رنگ لباس میں رنگ و رنگ اپنے اپنی پہچان تے اپنے اپنے معاملات سب بیکار. کملی والے نے جو کرامت کو فرمایا جس کو علم اور میں جتنی بحث کیتی ہے یہ روشنی ایک جملات کر سکتا. کملی والے انہاں بیکار میں جو کرامت کون ہے فرمایا جب میں نہیں جانتا. اگلی گل سنو والعالمون كلهم اموات، علم والے بھی سب بیکار ہیں. علم والے بھی سب بیکار ہیں. کدوں تک ایک زمیندار خالی بیجائی کر سی ایک باری بیج ایک کڑک نہ پیدا ہو گئے دوباری بیج سی پھر پلانا نہ ہو گئے تیسری باری نہیں بیج لگا یہ بیجائی نہیں. میرے جڑے بچے میڈیم انگلش میڈیم نہیں انہوں میری گل نہ بھی سمجھ آوے تے گلا کوئی نہیں. تساں جڑے میرے نال دے اگلی سانی گرائی ملکی بیٹھے ہو سارے ہی پیرس تو نہیں آئے. میں ماشاءاللہ کوئی 78 تو لے کے ان تک ڈیڑھ لو کتنے سال ہوئے اپنا گاں چھوڑے کوئی شاہ نہ بولیا نہ بولی بولیا نہ لباس بولیا. اسے لباس کرنے کے لئے آسا کوئی نہیں سی جانتا سوائے امی ابھی اور پاکستان دے بڑے بڑے شہر سارے تھوڑا بہت میں لوگ جانتے لیکن یہی کوئی ہے بس بدل نہیں تھا حال بدل چالا بدل کے کام نہ چلا چالا بدل کام نہ چلا چال نہ بدل چال کوئی چنگی ہے جڑی بابیاں نہیں چال کوئی چنگی ہے جڑی پرانیاں لوگ سادے لوگ جنہوں گوٹھے نہ ہوندہ بھی چاج نہیں سی لیکن ایمان والے تھے غیرت والے تھے حیا والے تھے وقار والے تھے گردن نہیں اتروا دیتے تھے اپنی بیٹیوں کا نام کسی غیر کے سامنے نہیں لیتے تھے. تیری پڑھائی نو میں اگلا ماں لکھا روپے فیس دے پھرا تو تو بجائے شرم و حیا دا پیکر میں نے دیا جاؤ. میں انہاں بابے نوں دیکھے جنہاں اپنی بیوی دا نام کدی نہ لیا اپنی ماں دا نام کدی نہ لیا اپنی بہن دا نام کدی نہ لیا اپنی بچی دا نام کدی نہ لیا اپنی بہو دا نام کدی نہ لیا. وہ جاہل تھے جی جاہل نہیں میری جان وہ حیا والے تھے. وہی تو روشن خیال تھے. حیا روشنی ہے بے حیائی اندھیرا غیرت روشنی ہے بے غیرتی اندھیرا علم روشنی ہے جہالت اندھیرا ہے بد عقیدگی اندھیرا ہے خوش عقیدگی روشنی ہے.
والعالمون کلہم اموات، علم والے بھی سارے بیکار ہیں۔ آقا جی پھر کرامت کون ہے؟ فرمایا الا العاملون، ان علم والوں میں کرامت وہی ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں بارہ کرم رک گئی، موقع مل گیا۔ تسی اگر سویرے مصروف ہو تو میں بھی سویرے مصروف ہوں۔ میں نہیں بابا تیری تو گل نہیں، تو میری اپنی ٹیم کا بنا نہ کرو نہ جلدی۔ ایک طریقہ ہوتا ہے ستیاں لوگوں کو جگان دا، سست لوگوں کو بیدار رکھنے دا۔ ابراہیم ذوق نے گل کی تھی بڑی خوبصورت، انہوں نے کہا سی کہ جو تیز گام ہیں انہیں دو اصول ہم سفری، جو تیز گام ہیں انہیں دو اصول ہم سفری، اور جو سست لوگ ہیں انہیں بھی تو ساتھ لے کے چلو۔ میں انہوں بھی نال لے کے چلنا ہے، تو انہوں بھی نال لے کے چلنا ہے، آپ انہوں بھی لے کے چلنا ہے، نہ بچے انہوں بھی لے کے چلنا ہے۔ حضرت میں ہوئے بہت سارے جڑا ہے وہ معاملات کرنے سوڑیا انہاں علم والے میں چونکہ کرامت کو ہے فرمایا جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ 3 سال تک آپ نے ایک بھوٹا پالا، اس کو کھاد دی، اس کی گوڈی کی، اس کے دائیں بائیں آپ نے پھاڑ لگائی، اس کو بکریوں سے بچایا، ڈنگروں سے بچایا، چوپایوں سے بچایا، کیڑا لگنے سے بچایا، اسپرے کرتے ہیں۔ 3 سال گزر گئے پھل کوئی نہیں، 3.5 گزر گئے پھل کوئی نہیں، 4 گزر گئے پھل کوئی نہیں۔ کدوں تک وہ چھانتے رکھ سو چک سو کو اٹھا کہ نہیں بولو جو آنکھا میں بہت موٹا ہوں، تنا میرا بہت ہیوی ہے، پتے میرے بہت بڑے بڑے ہیں، چھاؤں میں دیتا ہوں، تو وہ ناچی چھاؤں نو آگ لا میں ہر ویلے چھاؤں نہیں سکتی، میں تو کھان دی ضرورت میں نہیں پھل تو ننڈا نہیں ہے، دیون میرا بیڑا مار کے کھوتا ہے۔ امنو بغیر علم کا ہی حال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے خدا علم عطا فرمائے اور وہ جتنا جانتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہوا مرے، میں کملی والا اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سارے کائنات کی ڈگریاں تو میں مکلف نہیں، میں علم جتنے تک میرا بس چلتا ہے اسے تک حاصل کرنا مکلف۔ اور یہ جو تقریب ہو رہی ہے یہ بھی علم حاصل کرنا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا جو عمل کرے اپنے علم کے مطابق۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بانی اس امت کے لیے ایک نیر تابع، صرف نقشبندی سلسلے کے پیر نہیں بلکہ ہر مومن کے پیر۔ اس لیے کہ پیروں کے 2 سٹیٹس ہوتے ہیں، ایک اپنے مریدوں کا پیر ہوتا ہے، ایک جگ کا پیر ہوتا ہے۔ مجدد الفیضانی صرف نقشبندیوں کا پیر نہیں، مجدد الفیضانی ہر مومن کا پیر ہے۔ اور مجدد الفیضانی علیہ رحمت اپنے شاگردوں کو اکثر یہ تاکید فرمایا کرتے تھے، توجہ چاہوں گا میں آپ کو کہ بیٹا گل جدوں کرو قبلہ شاہ جی کی گل میں دہرا رہے، ایک کامل بندے نے زبانوں پھر دہرا رہے، حالے سننے نکلیا جملہ میں کامل بندے نے حوالے کرنا گیا، توجہ چاہیے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے بیٹا بات جب بھی کرو سچ بولو، جب بھی بولو سچ بولو، جب بھی بولو سچ بولو۔ مقصد ہے کہ میں پنڈیوں نکلیا تے کاکپور میرے کو 10 میل دور ہے، تو میں پیچھے کھلوتا ہے ایئرپورٹ چوک ہے، میں نے کہڑا سوال ہے، میں شاہ جی کاکپور دے شاہ جی بھی 20 منٹ آکھر پتہ نہیں کہڑا کاکپور، جڑا کاکپور پاکستان تے اسلام آباد ہے جو تے 4 منٹ دے فاصلے دے اے مولوی پتہ نہیں کہڑے کاکپور تے چڑھے کہ تم کے بھائی یہ جبری مارنی کہ فائدہ سچ بولو۔ ایک دن ایک مرید پوچھنے لگا سرکار جدو حکم ہوتا ہے کہ سچ بولیا کریے، سچ بولیا کریے، اس تاکید کا مقصد ہے تو فرمایا یہ سچ کہنا ایک ایسا عمل ہے، یہ سچ کہنا اے تو بڑا مسکین جی آدمی، میں تیری نظر کرنا، تیرے ذوق تیرے پیار کی نظر جملہ کرنا، میں پیدائشی چشتی آدمی بادشاہ 500 بندہ تو میرے سیر دا صاحب ہے جی، اللہ سو ساریاں سلامت۔ آپ نے فرمایا یہ سچ بولنا ایک ایسا عمل ہے
کہ جب بندے کی زبان سچ کہتی رہتی ہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب اندر سے اس کا اندر والا انسان جسے پڑھے لکھے لوگ ضمیر کہتے ہیں، وہ آواز دیتا ہے اور مخاطبوں کو کہتا ہے مولوی صاحب سچ کہتے ہی رہو گے یا سچ کرو گے بھی؟ مولوی صاحب یہ سچ کی فضیلت ہی سناتے رہو گے یا سچے بنو گے نہیں؟ اندروں جس لئے آواز آئے پھر آندھی ہے تبدیل اِلَّا الْعَامِلُونَ اگلی گال سنتا ہے جو نال وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ أَوْوَابٌ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے کملی والے آقا علیہ السلام کی حدیث کو تصوف کی بنیاد ٹھہرا وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ أَوْوَابٌ عمل کرنے والے بھی سارے کے سارے بیکار۔ آقا جی پھر ان عمل کرنے والوں میں، عبادت کرنے والوں میں، نیکیاں کرنے والوں میں کارآمد کون ہے؟ فرمایا إِلَّا الْمُخْلِصُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ جن کے عمل میں اخلاص ہو، جن کے عمل میں بولو اخلاص کی تعریف میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ فرمایا من آتا للہ ومنع للہ وأحب للہ وأبغض للہ وَأَطَعَمَ لِلَّهِ وَأَسْقَى لِلَّهِ جڑا بندہ دے رب دی رضا واسطے تے روکے رب دی رضا واسطے، اس واسطے نہ دے رہا کہ تو میرا رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا میرا مہربان ہے، اس واسطے دے رہا میرے رب دا چاہیے تو رب دا مخلوق روک اس واسطے نہ رہا کہ تو میرے مقابلے میں الیکشن لڑے ہے یا تو میرے رشتے تے جناب والا رشتہ منگے ہے یا تو میری سیٹ تے ٹیسٹ انٹرویو دیتا ہے، روک اس واسطے نہیں کہ تو رب رسول دا باغی دے اللہ کے لیے، واپس لے اللہ کے لیے، پیار کرے اللہ کے لیے، نفرت کرے اللہ کے لیے، کھانا کھلائے اللہ کے لیے، پانی پلائے اللہ کے لیے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں، فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ فقیر ہوتا ہے جو لوگوں سے مانگتا ہے اور خود کھاتا ہے، فرمایا یہ فقیر دنیا میں بھی ذلیل ہے آخرت میں بھی ذلیل ہے، لوگوں سے مانگے خود کھائے، کہتے ہیں اسے بھی فقیر ہے۔ اور ایک وہ فقیر ہوتا ہے جو رب سے مانگ کر رب کے بندوں کو کھلا دیتا ہے۔ مجھے اس اللہ کے محبوب بندے کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی ولایت، بزرگی، تقویٰ، طہارت کی شہرت سنی، کوئی نقاد ذہن آدمی تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہوگا، وہ آ گیا چیک کرنے کے لیے، اور جب ان کے گھر تک پہنچا تو خبر ملی کہ وہ جنگل میں ہے، اور جب جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ کوڑے، کھوتے، گائیاں، مجھیں، بکریاں، پیڑاں، بے شمار انگنٹ، بابا اور مسلح تے بیٹھن سلتے سے نماز پڑھنے پہ تھے، بے شمار جانور سجے کھبے چھوڑ کر کہ بابا اور اسے دور ختم پڑھ کے نماز پڑھنے سجے کھبے دیکھ کے جنو جنہ کاشن دینے کہاں اگر ہاتھ ٹپ دیئے پئی مجھ کے سجے کھبے ہوں دیئے پئی کھوتا کوڑا کے قرآن نستے پیا انہوں کاشن دینے وہ مڑ کے آ جاندے ایریے سبحان اللہ میں صدقے لیں تم انگلیش میڈیم پڑھ کے اگر نہ سمجھ سکے جا میں ڈنگر چلا کے سمجھ گیا یہی تو رول ہے ہم بڑے لائق ہوتے ہیں میں کہ کسی دل جیتی ہے نہیں ہم نے تو چھوڑنے کی قسم کھائی ہے ایک ہی میسج بنا کے 8-10 کو بھیج دیتے ہیں میں کہ پھول ماشاءاللہ لائق بچائیں تو کچھ نہ کچھ کر کے دس اللہ سے سلامت ہے میں نے جب بندہ میسج کرے کر مشریف لے کے آگے چلائیں آپ کو نیکی ملے گی میں آگے چلانے ہو جائے تو نمبر ملا گا میں اے عبادت ہے کیڑا طریقہ کیڑی کتاب جو ثابت دس کیا تماشا ہے اسا موبائل رکھو تلاوت تک کرنے واسطے وظیفے کرنے واسطے اگے کرنے واسطے آپ اوتھے کھڑوتے آگے چلائیں پلیز ڈونٹ بریک اٹ آگے چلائیں کیا تماشا ہے
अता पता करो कौन हो, कित्थों आए हो, किसने कुछ लगते हो, किस पैदा किया, कलमा किदा पढ़ते हो, ओ कौन है? ये जे मर के अपने अफरा दफरा के क्यों चले गए, तुम इत्थे क्यों बैठे हो, कदों जाओ? वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा, और कारवा के दिल से एहसास से जिया जाता रहा। अच्छा वो बाबा जी जिसने फारग होए ना शाम हुई, डंगरा सारियां नूं जेड़ा भी जिस काशन नूं समझदा सी, जिस काशन ते ओला फिट कीता सी, वो काशन दिता जनाब, डंगर चोखर सारे अगे पीछे, ए नाल नाल बाबा जी मौजा च ते वो बंदा मिलिया, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, वालेकुम सलाम, कौन है? मेरा ये नाम, कित्थों आए इतने दूर, क्यों आए? जनाब दी सोहबत करो। मैं चल कहंदा सरकार मैं तो सुनिया सी बड़े मुत्तकी परहेज़गार के अल्लाह वाले हो, एडी दुनिया इकट्ठी कीती। वो जब मिलन आया सी ओने बतौरे तंज आख्या नमरदानस्त दुनिया दोस्तार, तो अल्लाह दा जड़ा अल्लाह दा मर्द अल्लाह दा बंदा नहीं होंदा, मर्दे खुदा नहीं होंदा जड़ा एडी दुनिया नाल मोहब्बत करे। इतने जानवर जिसला माशाल्लाह मॉडल टाउन में सवेरे कई वाड़े जिसले खुलदन ते विचों 25 30 मजा ते पीछे एक गरीब मिस्कीन जे लोग हैं जी ओ खजो पानी पा के गुजारा करते हैं। ते पूछो एक मज की कीमत कितनी है, तो फिर कहंदा मिस्कीन से ना हो जो सादत। वाह मिस्कीना, वाह मिस्कीना, ए बपन जी जड़ियां मजा ने बस कोई नहीं है, कोई बस कोई 60-70 लाख नहीं है। वो मिस्कीन जे बंदे पुरानी पैदा विच पानी पाना, सानू भी पुरानी पैदा इस तरह फिर विच और कुछ पाना पैदा। आए वा मिस्कीना मेरे हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, कुछ गल्लां मैं जड़ियां तुहाडे सामने कर रहा जी तुसी मेरे को तवक्को नहीं रखदे, मौलवी साहब ये गल्लां नहीं करदे, ए मेरे हुजूर नसीर मिल्लत दी सोहबत ते संगत आसा, ए मेरे बाबू जी दे गाल फैज है। एक बारी तकरीर करते हैं, हालांकि जी गल मैं की वो 100% ठीक नहीं होती, 100% ताईद मैं ना करता, हालांकि मेरा पीर का पुत्र मेरे वास्ते बड़ा महबूब है, लेकिन इतनी भी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए अन्नी हो जाए। उन्हें आख्या सारी जिंदगी जिसले ग्राउंड निकलने हो तो यही वजीफा करने हो, गरीबम या रसूलुल्लाह गरीबम, तो कमली वाला कर्म करे तो जिसले शहर आने हो तो साइकिल करने, साइकिल पे चढ़ने हो तो यही नारा लाने हो, गरीबम या रसूलुल्लाह गरीबम, तो कमली वाला कर्म करना है, फिर निकी जी मोटर चा करना, जिसने निकी जी मोटर तो फिर यही रोला पाने हो, गरीबम या रसूलुल्लाह गरीबम, तो कमली वाला कर्म करना है, पजारों में नहीं, पजारों तो फिर जनाब वाला पराडो ते आवे ने, वो मरण जो भी हो पराडो ते चढ़ के आखो ना अमीरम या रसूलुल्लाह अमीरम। दुनिया दोस्तार, मैं खुदा के फकीर की बात सुना रहा हूँ, वो अल्लाह का मर्द नहीं जो एडी दुनिया नाल प्यार करे। हम मुस्कुराए चुप हो गए, फकीर जल्दी एक्शन नहीं करता, फकीर दे मौलवी दे मिजाज यही फर्क है। अरे सुल्तान उल आरिफीन नु असा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्हां दी गद्दी इस वे भी उन्हां दी और आल औलाद को साडे जो कोई उत्थे बैठने की जरूरत नहीं करता, लेकिन हज़रत बाबे बाऊ दी जेड़ा मेरे वर्गा मौलवियां नाल नहीं लगी उदी को वजह ते है। किसी मुरीद को सजे खबे करन कामयाब ना मैं उन्हां की बिगाड़े, लेकिन बाबा जी साडे पीछे लगे 450 साल वो इस से पीछे लगे कि मौलवी ते फकीर दे मिजाज से इस वाला फर्क है। जल्दी एक्शन ले मौलवी है छोड़ दे, जरा अपना काम दिखा किथों तक जाएगा। इस वास्ते कि यजीद जैसे अपनीदा नु ढिल देना ए मेरे रब दा हिल्म ते बर्दाश्त। ऊंचा बोल। फिरौन जैसे काफिरां नु ढिल देना ए मेरे रब दा हिल्म ते ओदी बर्दाश्त। और जेदे विच अल्लाह दा हिल्म दा नूर आ जाए फिर बर्दाश्त कर। अल्लाह दा बंदा मुस्कुराया फरमाने लगा ठीक कह दो चल चलिए घर आए। उलमा ने कहा भाई रोटी छोटी वाल खिलाओ, बड़े दूरों आया साडा मेहमान है ते
سویر آتی ہے آرام کرے تو صبح فرمایا تو میری صحبت اس بہ جائے تو پھر کوئی سلسلہ ہو سی اس میں تو بھی رات لیٹ ہو گئے کدھر جا سکتے بندہ سو گیا صبح اٹھی وہی بابا نے نماز پڑھی چاند سورج نکلا اے تو چڑھی بابا جی منجی ڈا کے بہ گئے ایک خاتون آئی بابا جی تھی لینی ہے خرچہ کونی ہے او کہاں لے گا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ ایک اور آ گیا بابا جی بچہ بیمار ہے دوائی واسطے پیسے کوئی او بکری کھول کے لائے جس نے کنٹا تماشا تکیا نا اس جڑے نے وہ جگہ آڑ کے بیٹھا پیرا میں کہنے لگا سوڑیا معاف نہیں کر چھڑنے میں تیرے کو کڑی غلطی ہوئی جنہی میں معاف کرا کہنے لگا نہیں سرکار میں سمجھنے غلطی کھا گیا میں سمجھنے غلطی کھا گیا فوری فتوہ نہ دیا کر اللہ نے دماغ دیتے کچھ دیر کے سوچ لیا کر بندیا اے میرا سونا رب اگر فوری فیصلے کرے تے 5 نمازاں جس دیڑے چھوڑا 6 واری کھانا کھا کے تے جے فوری فیصلہ کرے تے راتی اللہ خیر کرے اصل گل نہیں ہے سوچن دی گل ہے کبریا جبروت قہار قدرت غلبہ فوری ایکشن نہ لیا کر آپ نے فرمایا غلطی کیڑی کی تھی او جناب میں آپ نے فرمایا نہیں تیری کوئی غلطی نہیں میں بالکل قصور محسوس کرتا وہ جڑا چوڑا کل آکھیا سی وہ دورا انہوں نے کیا حضور میں آکھیا سی نہ مرد آنس کے دنیا دوست آیا تھا وہ مرد خدا نہیں جڑا دنیا نال ایڈی دوستی رکھے فرمایا ہن میری طرف جواب سن نہ مرد آنس دنیا دوست آیا دنیا کیا نا میرا جواب ہے ادر دارت برائے دوست مرد خدا دنیا سے دوستی نہیں رکھتا لیکن اگر دنیا سے کوئی قربت سنگت رکھتا ہے تو صرف اپنے دوست کی خاطر رکھتا ہے میں اسے مانتا ہوں وہ مجھے دیتا جا رہا ہے آگے اس کے بندوں میں تقسیم کرتا انہیں ہمت کر کے پوچھا کیا سرکار کدی مکیا بھی ہے فرمایا نہیں مکیا نہیں اس وقت کہ مکدا انہوں نے جڑے جمع کرنا نہیں ہو میرا خیال ہے اگر پانی نہر وچ ٹردا رہے تے جلی نہیں بندی تے وہی پانی گھر وچ پا کے 15 دن رکھ دیو جلی بن جائے گی اچھا بول والعاملون كلهم اموات الا المخلصون عاملون بھی عمل کرنے والے بھی مرے ہوئے بیکار وہی عامل وہی عمل کرنے والا وہی بندگی کرنے والا وہی نیکیاں کرنے والا قیمتی ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو سامنے کیمرہ لگیا سیٹی میری بن گئی تو اتنے لوگ گواہی میری پردے ہوئے اگر گھر تو لے کے اتنے تک ہون اس سردی میں اتنا کھلو کا اتنا زور لا کے اپنے انہا پٹھیاں تے اتنا جبر کر کے میں ایک گل کی تھی اس ہستے کے آٹے دا توڑا مل جائے پھر سنگیا رونے تو میں ہاں میرا خیال ہے بھائی اتنا میں مقدر دا ماڑا بھی نہ ہونا چاہیے اتنا بھی میں نے بے غیرت نہیں ہونا چاہیے کہ میں سمجھاواں کو جوڑ دے کراں کو جوڑ تو سبھی لاہور جانا ہوگا میں نے بھی لاہور جانا ہوگا تو میں ساکھا نواتوں پر نکلو تے آپ جناب ترنوں پر نکلو ایک اڑی انسانی ہے جانا دو لاہور ہے تینوں روات ہے رستے پانا پیا آپ ترنوں پر نکلنا پیا رواتوں پر تسی آکھ سوچی ترنولوں پر بھی تے نکلیا تے لاہور پہنچا جا سکتا نہ میری جان میں چنگا بلا مولوی ہوں تے چنگا بلا سیاڑا مولوی ہوں ترنول تک فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ پشور جاسی یا لاہور جاسی روات کی فیصلہ کرتی ہے کہ لاہور جاسی مت ہوشیاریاں دکھاؤ ہوشیار مار کھا جاتے ہیں اور آخری میں پیغام پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو جہاں بندہ ہوا ہے نا وہ اگر کچھ پانا چاہتا ہے تو پھر اپنے سائن پہ اعتماد کریں مہینے کے 30 دنوں میں 25 دن میری زندگی کے عرصے گزر رہے ہیں کہ جن میں 25 مختلف خانقاہوں کے مشائخ صوفیاء کی میری ملاقات ہوتی ہے ان کی حاضری ہوتی ہے ان کی اسپوسی مجھے ملتی ہے
لیکن میں مرید ہونے کے ناطے جو ارادت کا قانون اور قاعدہ ہے اس میں پابند ہوں کہ اگر میں اللہ کی کرم سے مدینہ شریف چلا جاؤں اور گنبد خضرا کے سامنے جالیوں کے سامنے کھڑا ہو گئے، اگر میں محسوس کروں کہ میرے پاک نبی مجھے کچھ عطا فرما رہے ہیں، تو کملی والے کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے باوجود شکریہ اپنے اس پیر کا ادا کرنا ضروری ہے جس نے مجھے اس قابل بنایا ہے، جس نے مجھے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ میں کملی والے کے دروازے پر پہنچ کے سلیقے کے ساتھ مانگ رہا ہوں۔ اسے واسطے عارف کامل کہندے کہ مرشد دے نویں 9 بیاڑے تے پرانی 9 سال۔ اس تو پہلے جتنے آن میرے بچے سن نوجوان اے بڑھا مکھن دے کیا یہ سردی میں جن بھولتے نہیں بس کچھ تھوڑا جائے کہ کچھ اللہ کو پناہ مانگا کروں نکل دیا روزہ بھائی اللہ مہربانی کری تیرے مکی دے نا پیچھے نکلے سفر خراب نہ ہو۔ انہاں نوٹاں وچ روٹی ہوندی تو پھر خالی امریکہ ہی رج کے کھا گیا۔ اے سبب رزق ضرور ہے، اے رزق نہیں، اور رزق کوئی ایک ہے بھی نہیں۔ میری اکھاں نو بھی رزق چاہیے ہے، میرے دماغ نو بھی رزق چاہیے ہے، میرے جناب والا تصور نو بھی رزق چاہیے ہے، میرے دل نو بھی رزق چاہیے ہے، میری ہونٹاں نو بھی رزق چاہیے ہے، میری اکھاں دا رزق ہے کہ گنبد خضرا دی زیارت ہو، میری اکھاں دا رزق ہے کہ قرآن دی زیارت ہو، میری زبان دا رزق ہے کہ اللہ رسول دا ذکر ہو، میری ہونٹاں دا رزق ہے کہ نام محمد جمعہ یا حجر اسود میرے خیال دا رزق ہے کہ یا اپنا تصور کر کے مراقبے میں بیٹھ جاواں یا کملی والے دا خیال کر کے استغاثہ پیش اے سارا کو جینا نوٹا نال لبسی جڑے نا پترا خالی لکمے پیچھے نہ ناس اور بھی کوئی انتظام کر خاصے سوتے چاہیے نہیں پڑھا جانے واسطے۔ اے تے بادشاہ بہت سارے بابے نے باواں کٹیاں گئیاں باوے آنیاں بابا ایک اور شہر ہے بابا ایک اور شہر میں بابا کو مانتا ہوں بابا کا دشمن ہے۔ بہت سارے باوے آنیاں جناب والا ہاتھ کٹے گئے ہاں جی کڑا پایا سرکار نے بڑا قیمتی ہے تو کٹ کے بابا ہی کٹیا گیا اسی طرح کوئی سارا انگوٹھیاں بھی لاؤ کپڑے بھی لاؤ بٹن بھی لاؤ جو کچھ ہے لاؤ کہ ان دے خدا خیر کرے بے غیرتی تے بے حمیتی تے بدسمیری تے مطلب پرستی تے من پرستی تے حوث پرستی اتنی پھیل گئی ہے کوئی پتہ نہیں تیری میری اولاد میرے تیرے مرن تو بعد ساڑھی کو دے کٹ کے بیچ کے چس پی کے ٹر جائے۔ اللہ کو پناہ مانگ جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ تو میرا حال دیکھ آتی ہے آواز اپنا نام ہے اعمال، میں وہی ہوں چاند وہی ہے سورج وہی ہے دن وہی ہے رات وہی ہے قرآن وہی ہے ہدایت وہی ہے کلمہ وہی ہے تاثیر وہی ہے نبی وہی ہے اس کی ختم نبوت وہی ہے رحمت العالمین وہی ہے دل کا نور وہی ہے دھڑکن وہی ہے ممتا وہی ہے ممتا کے جذبے وہی ہے۔ جب سارا کچھ وہی ہے تو پھر کیوں بدلے جب سارے پرانے کموں نال گزارا کرنا پیا تو پھر کم از کم یہ اپنے معمولات بھی پرانے نوں کیا بات او مرشد دے دروازے اوتے محکم لائے چوکاں سیاسی لوٹا کچھ عرصے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا نہ ایک پوچھتا نہ دوسرا
جڑا روحانی تے طریقت دا لوٹا ہوگا اتنے پگ پائی 6 مہینے انتظار کی کم نہیں چلیا اگے ٹر گیا اتنے پگ پائی 6 مہینے انتظار کی کم نہیں چلیا اگے ٹر گیا گل مال پایا کم نہیں چلیا اگے ٹر گیا اتھو ٹوپی پوائی کم نہیں چلیا اگے ٹر گیا تساں کول کون کامل بیعت کرنا ہے تیرے تیرے پتہ چلیا حضور لندن جانا ہے کہاں بیعت ہویا کیا تماشا ہے وہ باقیاں دی مسلم لوڑ نہیں اسی اپنے واسطے آپ ہی کافی اخلاص جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے ابلیس کو جب میرے رب نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر اپنی بارگاہ سے نکالا نا فخرج فإنک رجیم دفع ہو جا تو لعنتی ہے تو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اور تیرے تے میری لعنت میرے تے واسطے ضروری ہو گئی ہے کہ قیامت تک تیرے تے میں لعنت بھیجاں کہ تینوں لعنت دے حساب وچ رکھا نکل دے کہنے لگا وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں تیری عزت دی قسم ہے میں آدم دی ساری نسل نو اغوا کراں گا گمراہ کراں گا سجے کھبے لے جاواں گا ٹریک تو ہٹاواں گا الا عبادک منهم المخلصین بھی اندر مخلصون بھی اندر ہاں میرا جادو پروردگار تیرے ان بندوں پہ کبھی نہیں چل پائے گا جن کے پاس اخلاص کا نور ہو یہی شاہ ولی اللہ معتزلی جن کے نام سے میں نے آپ کی تقریر شروع کی انہی کا قول پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں شاہ ولی اللہ معتزلی نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے بھئی رب العالمین جل جلالہ نے جب ابلیس کو مردود بنا کے اپنی بارگاہ سے نکالا اور اس نے کہا میں انہیں سچیوں کھبیوں اگوں پچھوں چوہاں پاسوں میں کہساں تو میں نے انہوں برگلاساں تو میرے رب نے فرمایا ابلیس تینوں کھلی آزادی ہے تو انہاں بندیاں نو چوہاں پاسوں ناکا لا کے گمراہ کر میں اپنے بندیاں واسطے 2 رستے قیامت تک کھلے رکھا چوہاں رستیاں تے تو قبضہ کر کے بیٹھ جا میں اپنے بندیاں واسطے 2 رستے کھلے رکھے انہاں دونوں وچوں کوئی ایک بھی میرا بندے نے چون لیا میں اودہ کام بنا دوں ابلیس پوچھنے لگا یا رب کو 2 رستے کڑے میرے رب نے فرمایا ایک زمین وال جاندہ ہے ایک اسمانہ وال یا اللہ زمین وال کڑا جاندہ ہے فرمایا سجدے اللہ اسمانہ وال کڑا جاندہ ہے فرمایا دعا انہاں دعا رستہ میں تو نہیں آتے ہو سکنے باقی سجا کھبا اگے پیچھے تیرا راہ موج کر جت تو اپنا کام کر سکنے پھر ویکھ میری نعمت کے میں جتتی ہے اے 2 رستے میں اپنے بندے رستے کھولے رکھیں جدو تیری نال ٹر کے ذلیل ہو کے جس نے اس کو احساس شرمندگی ہوئے گا انہیں 2 ہی کم کرنا یا سجدے پہ جانا ہے بس اس کے سجدے میں پڑ جانے کی دیر ہے میں نے اس کو تیرے چنگل سے نکال کر اپنے کرم کی چادر میں لپیٹ لیا ہاتھ اٹھانے کی الدعاء و صلاح المومن میرے رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کا ہتھیار ہے یہ دعا اور ہتھیار کسی بھی مسئلے کے حل میں آخری آپشن نہیں ہوتا آخری آپشن ہوتا ہے ہتھیار جرگا کر لیا منتا کر لیا ترلا کر لیا بھائی جانوں بھیج لیا بابا جن بھیج لیا پیرانوں آکھیا نہیں مندہ چل کر اسے جاؤ آخری ہتھیار ہے آخری آپشن ہے کسی بھی مسئلے حل ہے تو میرے پاک نبی نے فرمایا تیری نماز آخری ہتھیار نہیں تیرا روزہ آخری ہتھیار نہیں دعا تیرے ہستے ہتھیار ہے جب تو کدھر بھی نہیں بڑھ دی بس ایک باری چوکتے سے اور حدیث قدسی ہے میرے رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک یہ اطلاع پہنچائی میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرے دروازے سے چمٹے رہا کریں ہٹے نہ میں مان لیتا ہوں لیکن اپنے وقت کا خدا بندے کائنات آج کی اس تقریب میں آنے والے سارے میرے عزیزوں کو دوستوں کو مہربانوں کو جو کو جواب دور نزدیک سے چیز لائے سب کو جلدی عطا فرمائے وہ تکلی گل ہے گزارش ہے میری میرے بچیاں دی عمر دے انہاں واسطے زیادہ توجہ طلبات ہے جڑے میرے نال دے معذرت نال پیش کرنا تے بزرگاں نال تے میری گزارش ہے میرا خیال ہے تساں وچوں بہت سارے سنگی ایسے جڑے 8 بجے تھے آ کے بیٹھے یہی گل ہے ہن ہو گئے پورے 12 کتنے گھنٹے ہو گئے 4 گھنٹے اس ٹھنڈی زمین پہ بیٹھنا زیادہ مشکل ہے یا 5 باری نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے نا پھر اتنا مشکل کم ایڈی خوشی نہ کیتا نے نماز پڑھ دیں تو بولے کیوں تو خوشی ہو جانے ایک معاملہ ہے کوئی یہ اج تک راز کی گل ہے میں اتنے تک نہ پہنچ سکیا بھائی پتہ کر سکا وہ مسئلہ کیا جشن میلاد ہوئے تو دے پہنا فلیکس 56 500
تے تسی جناب نوجوان بچے میرے اوپن سلوکیاں دیو پینا فلیکس رکھ کے اتھوں نکلو گجر خان ہر کھمبے تے چڑھو پینا فلیکس ٹنگو مڑ کے لو مڑ کے چلے جاؤ روات اپنا ترنور ہر کھمبے تے چڑھ کے پینا فلیکس ٹنگو گے مڑ کے لو گے تسی نہیں تھکے یہ فجر دی اذان ہون نال ہی تو پیڑ کیوں پہ جاندی میں وجہ دسا ایک اچھے ڈاکٹر اور حکیم دی تعریف ہے کہ وہ مرض دی نشاندہی نہیں کرتا ہے میں وجہ ہے کہ تسی اتنے بیٹھے ہو کوئی عرض کوئی لالچ دنیا بھی بولو ہے تو جس رب دے معبود دی یاد اتنی دیر بیٹھے ہو اس رب دی غیرت نے تو مالا مال نہیں کیتا ہو تو جس لئے مومن مالا مال ہو گئے تو ابلیس بے قرار ہو جانا ہے یہ تو مالا مال ہو گیا تو میرا کام تو خراب ہو گیا یہ تو مالا مال ہو گیا تو جس لئے مومن مالا مال ہو گئے تو ابلیس کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے وہ کہنا اچھا چل بینر ٹنگے نہیں تو اتنا سری سردی میں تو سارا کام کیتا ہے تو اللہ دے معبود دی یاد دے محبت کیتا ہے تو رب سونے دی قربت دے رحمت دے بوئے تیرے واسطے کھل لگا میں تیرے کھبے کان چو پھوک مارن لگا کہ تو نماز پڑھ گئے ہو تو میرا نام ابلیس نہیں جدو نماز نہیں پڑھے گا یہ ساری کمائی جب ایس ٹھنڈی پلاٹ اچھ بے کہ تو کمائی ہے یہ روڑ جائے گا تو کیوں ابلیس نو ہر روز جتن دینے ابلیس نو ہر روز کیوں جتن دینے کدی تھی اس پہ گرہ تو ہرا ابلیس دے بارے ساڑھے پرانے بابے کہنے انسان تینو ایک باری پکا جیا جناب والا ہے ہٹائے دا دباؤ نا تھوڑا پچھا ہونا چاہتا ہوں دبائی رکھو پچھا ہونا چاہتا ہوں اور دبائی رکھو پچھا ہونا چاہتا ہوں ایک باری نماز پڑھ پچھا ہٹے گا اگلی پڑھ اور دفع ہو جائے گا اگلی پڑھ اور دفع ہو جائے گا اگلی پڑھ اور دفع ہو جائے گا جس لئے تو پوری پابندی نال 8 دنوں دی 5 8 40 نمازہ پوریاں کر دیا تیرے متھے تے لکھیا جائے گا رجل شہید خوش بخت ہے یہ آدمی اور جدو یہ تحریر تیرے متھے تے لکھی جائے گی پھر تو عشاء پڑھے بغیر لیٹیں 2 گھنٹے طرف دار ایسے تو نیندر نہیں پڑھنی جب تک عشاء پڑھ یہ میری گزارش ہے پھر امید ہے تسی استغفار ضرور فرماؤ گے اللہ سارے عظامی ناصر میں دوران حاضری میں ایک رکو کل جڑی میرے رب میرے پاک نبی سونے دی شان دے کوئی مطابق نہ نکلی ہوئے یا کوئی حقیقت کے خلاف اللہ میرے معاف فرمائے واخر دعویٰ یا نکلی